السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور میری اسٹوری کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ایک نئی اسٹوری کو سنتے ہیں۔ یہ جو کہانی ہے یہ ایک بزرگ کی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اس میں وہ بزرگ ہم کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ایک نوجوان بہت خوبصورت تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک عادتوں کا بھی مالک تھا۔ وہ نوجوان علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا اور جس موضوع پر بھی گفتگو کرتا لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے اور نہایت توجہ سے اسے سنتے تھے، چاہے کوئی بوڑھا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو۔ مطلب وہ جب بھی کوئی بات کرتا تو لوگ اس کی بات کو سنتے، اس کو سمجھتے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ خود بھی بہت اچھا بندہ تھا اور سب اس کے فیصلوں کی قدر بھی کرتے تھے۔ تو ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عیب بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ جب وہ بات کرتا تھا تو اس کے جو الفاظ ادا کرتا تھا ان کو وہ صحیح نہیں ادا کرتا تھا۔ یعنی بات کرتے کرتے کچھ الفاظ کا جو تلفظ تھا وہ صحیح ادا نہیں کر پاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک روز ایک بزرگ کی محفل چل رہی تھی، سب لوگ جمع تھے ایک بزرگ کی محفل میں، اور وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی باتیں اور مسئلے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے۔ تو اسی محفل میں اس نوجوان کا بھی ذکر ہوا، اور وہ ذکر اس طرح سے ہوا کہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے اس نوجوان کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ نوجوان ہے تو بہت اچھا اور سب اس کو بڑے رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک کمزوری ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے اس کی کمزوری کا ذکر کیا اور پھر اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس کی گفتگو میں یہ محض اس لیے بھی ہے کہ اس کے سامنے کے دانت صحیح نہیں ہیں۔ وہ جو پروننسیشن صحیح ادا نہیں کرتا، جو بات کرتے وقت کچھ الفاظ صحیح ادا نہیں کرتا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ شاید اس کے سامنے کے دانت نہیں ہیں، اس لیے اس کے وہ الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے۔ تو اس قسم کی باتیں اس محفل میں چل رہی تھیں اس نوجوان کے بارے میں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی محفل میں، تو جو بزرگ کی محفل تھی، جو بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ بات میری اچھی نہیں لگی۔ یعنی حضرت شیخ سعدی کی بات ان بزرگ کو اچھی نہیں لگی کہ بھئی میں جو ہوں اس نوجوان کی برائی بیان کر رہا ہوں کہ بھئی وہ الفاظ صحیح ادا نہیں کرتا اور اس وجہ سے نہیں کرتا کہ بھئی اس کے سامنے کے دانت نہیں ہیں۔ تو وہ بزرگ جو ہے بڑے ان کو میری بات پسند نہیں آئی، وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی خوبیاں دیکھنے کے بعد بھی تم اس نوجوان کی ایک معمولی عیب پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ اس کے اندر اتنی گڈ کوالٹیز ہیں اس لڑکے میں، اور وہ تمام کوالٹیاں چھوڑ کر ایک چھوٹی سا جو عیب ہے اس کا کہ بھئی وہ الفاظ سے ادا نہیں کرتا، تو تم سب اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ مور کو دیکھنے والے کی نظر اس کے بدصورت پیروں پر ہی کم مرکوز ہے؟ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا بچوں کہ مور کتنا خوبصورت جانور ہے کتنے پیارے اس کے پر ہیں، کتنے پیارے اس کے کلر کمبینیشن ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ ویسے خوبصورت نہیں ہے جیسے کہ وہ خود خوبصورت ہے۔ تو لوگ اکثر مور کو اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے پاؤں کو دیکھتے ہیں، کہتا ہے یہ تو بدصورت ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے بزرگ کہنے لگے کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پورا جو مور ہے اس کو دیکھنے کے بجائے اس کے جو ہے پاؤں کو دیکھنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تم لوگ بھی ہو، اس نوجوان کی جتنی خوبصورتیاں ہیں، کتنے اس کے جو کوالٹیز ہیں، ان کو دیکھنے کے بجائے، ان پر فوکس کرنے کے بجائے تم اس کے ایک ایپ پر جو ہے اس کے ایک ایپ کو لے کر بیٹھ گئے ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات کے دیکھے۔ ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، ہم دوسروں کی جو ہے برائیاں دیکھتے ہیں اور اپنی اچھائیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے
کہ دیکھیں دوسرے میں کیا اچھائی ہے تو ہم بھی ایسے ہی بننے کی کوشش کریں، فلانے میں کیا اچھائی ہے تو ہم بھی ویسے اس کو فالو کریں۔ تو ہمیں دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے اور خامیاں اپنی دیکھنی چاہیے تاکہ ہم اس کی کیا کریں، کریکشن کریں۔ تو بزرگ نے یہی فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنے ذات کے دیکھے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ جس طرح باغ میں پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جس کا دل میلا ہوا اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے، اور جس کا دل روشن ہوا اسے ہر شے روشن نظر آتی ہے۔ تو جس کے اپنے دل کے اندر برائی ہوگی نا تو ہر دوسرے بندے میں کیا تلاش کرے گا، برائی تلاش کرے گا، اور جس کے دل میں اچھائیاں ہوں گی، نیک گمان ہوں گے، وہ تو دوسرے کے لیے بھی کیا کرے گا، پازیٹیو تھنکنگ رکھے گا۔ تو اس سے کیا ہمیں ایک لیسن ملا اس کہانی سے؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کہانی میں ایک بزرگ کی چند نصیحتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیب پر نظر ڈالو اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں نیکی اور برائی ساتھ ساتھ ہے، اور جس کا دل میلا ہوگا اسے ہر چیز میلی نظر آئے گی، جبکہ جس کا دل صاف ہوگا اسے ہر شے صاف دکھائی دے گی۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کی برائیاں کرنا یا ان کے خامیاں نکالنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں، ناراضگیاں بڑھتی ہیں۔ تو ہر بندے کی اس کی اچھی کوالٹیز تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جو نصیحت ہے اچھی لگی ہوگی، اور اس پہ ہم عہد کریں، پرومس کریں کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے دوسروں کی ہمیشہ ہر وقت اچھائیاں دیکھنی ہیں، جو اس کے اچھے کام ہیں اس پر ان کو فوکس کرنا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور اس کی جو اچھائیاں ہیں اس پہ ہم عمل کریں۔ اور ہم نے اپنی برائیاں دیکھنی ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم نے اس کی کریکشن کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم سب مل کر عمل کریں گے۔